تو رمضانوں میں جو سب سے زیادہ جو مین راتیں ہوتی ہیں، جو مین جو خاص راتیں جنتی جیسے کہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں جس کو کہ بولتے ہیں لیلۃ القدر، تو بھائی اس کے اوپر ایک بیان ہے جو ہمارے انجینئر محمد علی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیوز کا ٹائٹل ہے A Life of Changing Night، مطلب دا نائٹ آف ڈیسٹنی، نصیب وہ جو قسمت ہے ایگزیکٹلی ہماری جو چینجز لکھی جاتی ہے وہ بات ہے لیلۃ القدر کی، اور آخری عشرہ چل رہا ہے تو یہ ویڈیو بڑا خاص ہونے والا ہے، دھیان سے دیکھیے گا۔ ندیم بھائی شروع کریے۔ تو وائس شروع کرتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لیلۃ القدر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ پوری سورت کا ٹاپک ہی ایک ہے اور کوئی دوسری بات اس کے اندر ڈسکس نہیں۔ لیلۃ القدر دا نائٹ آف ڈیسٹنی، تقدیر کی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہو، ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، دوسرا معنی عزت اور تکریم والی رات۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کریں۔ اس کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ میں نے لیلۃ القدر کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر آلموسٹ 1 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 44 شب قدر، شب برات کے حوالے سے، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ شب برات سے متعلق بھی جتنی روایتیں لائی جاتی ہیں وہ اصل میں یہی شب برات کی چھٹکارے کی رات ہے، اور یہی تقدیر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ضروری یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کی رات ہوئی ہے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ کہتے ہیں اتوار کی مغرب سے لے کے سوموار کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو سوموار کی رات کہتے ہیں، رات پہلے آتی ہے دن بعد۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم چاند نظر آتا ہے، روزہ تو اگلے دن ہوتا ہے، لیکن قیام اللیل ہم اسی دفعہ ہی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد، اس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے،
اس کی موت کس دفعہ ہونی ہے, کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں, ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں. یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کا, 1000 سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے, وہ 1000 سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال بھیجتے ہیں. یہ ویکلی پلان ہے. پھر روزانہ کا بھی ہے, اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا, ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں, اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, میسج اچھا جاتا ہے فجر کی نماز. تو یہ روزانہ کا بھی پلان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا, لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا. پورے کے پوری پلاننگ شیڈیول وہ انسانوں کے گرد کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ ہماری عبادت. ٹچنگ ہے, بہت زیادہ انفارمیشن تھی اس ٹاپک میں, کہ مطلب انہوں نے ساری چیز کو کافی اچھی فضیلت بیان کی. ہاں, وہ بھی حدیث اور یہ ان لوگ ویسے بھی ان کے انجینئر صاحب کے بیان کچھ ہٹ کے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ذرا ان کی جو ایکسپلین کرنے کے طریقے ہیں نا وہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مطلب صحیح طریقے سے سمجھا دیتے ہیں, پروف کے ساتھ ہوتے ہیں, پروف کے ساتھ, قرآن کی آیت ہو یا حدیث کا کوئی ریفرنس, اور وہ آیت کا پیچھے آیت بھی دیتے تھے, اور نیچے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے تو ان کا نیچے وہ بھی دے دیتے ہیں, مطلب اس پیج پر ہے, اور سارے ریفرنس وہ ساتھ میں دیتے ہیں. اور لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا تو جیسے کہ یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں کہ 21ویں شب, 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں, یہ 5 راتیں ہیں جو بڑی خاص ہیں کہ ایکچوئل میں صحیح معنی میں پوری ٹائم پہ کام کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. ہاں, مطلب پورے عشرے کریے, پورے 10 دن ہونے چاہیے. جی, آپ زیادہ سے زیادہ بات کریے, زیادہ سے زیادہ چاہے تو اللہ آپ کو بغیر اس رات کے بھی آپ کو ثواب دے دے, آپ کی نیت اللہ نے اگر. اور عادل بھائی ایک سیکنڈ ذرا تھوڑا روکنا چاہتا ہوں, جیسے کہ اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ 10 دن کا قیام نہیں کر پاتے مسجد کے اندر, جس کو کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنا بولتے ہیں, اگر وہ نہیں بیٹھ رہا تو وہ 5 دن کر سکتا ہے, 5 راتوں میں کر سکتا ہے وہ, تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. لیکن ایک جو 10 دن بیٹھا ہوا ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ نہیں ہو, وہ راتیں اور دوسری ہو تو اس کو مل سکتی ہیں, صحیح بات ہے, وہ اس کے پاس اپارچونیٹی ہے. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو کم سے کم 5 دن تو دے سکتے ہیں. بالکل. اور ایک چیز اور میں بتاؤں کہ سب سے آسان طریقہ, اگر کوئی بیچارہ مجبور ہے کسی وجہ سے, جو لیلۃ القدر میں جاگ نہیں پا رہا ہے کسی وجہ سے, تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس انسان نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو سمجھ لیجیے اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا. اور اگر اس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو اس نے پوری رات کا قیام کیا, مطلب کہ آدھا اس حصے کا اور آدھا حصے کا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا سلام بھی امام کے ساتھ ہی پھرنا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ آئے ہو مسجد میں جاتے ہیں امام نے پہلے پھیر دیا بعد میں آپ, ایسا نہیں ہوا. چیز ہم لوگ کی ریکویسٹ ہے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کریے, زیادہ سے زیادہ عبادت کریے, قرآن کی تلاوت کریے, اور صدقہ خیرات اس دن میں رات میں ضرور زیادہ کریں. اور وہ شب برات والا جو بتایا تھا تم نے, وہ تھوڑا سا ہلکا سا کسی چھوٹی موٹی حدیثوں میں مطلب کوئی آتھینٹک حدیث نہیں ہے, تو مطلب وہ بھی کچھ ایسے ہی تھے. ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جایا کرتے تھے اس رات کو قبرستان میں, وہ رات کو جایا کرتے تھے, لیکن وہ اکیلے کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے, یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہر اس میں نکلتے تھے. وہ حصہ الگ ہے اس کا, وہ مسلم میں الگ سے حصہ ہے, لیکن اس کا شب قدر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جایا کرتے تھے ایسے ہی. اب لوگ بات کیا سمجھتے ہیں کہ شب رات میں وہاں پر جانا چاہیے. کل ملا کے یہ کہنا چاہوں گا, ہم بھی یہ کہنا چاہیں گے, ہمیں ریسرچ جانا چاہیے. آپ بھی چیک کریے, آپ نارمل ڈیز میں بھی جائیے نا, ضرور تھوڑی اس میں جائیں گے. تو اس کا شب برات کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں, صرف شب قدر کا ہے, جس کی بار بار قرآن میں فضیلت اور حدیث میں فضیلت آئی ہے. تو گائز جس کا ہے اس کو اوپر توجہ دینے چاہیے, اور ویڈیو کو زیادہ سے شیئر ضرور کریے تاکہ لوگوں کو یہ بات, کیونکہ کسی کے علم میں یہ بات ہے نہیں.
तो उसको भी थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।